لیکن آپ آج کمال کی بات ہے 68 ووٹ 62. آپ سوچیں کہ یعنی اس وقت جو پی ٹی آئی بیک نا وہ 91 ہیں، اور پچھلی دفعہ جب ان کی 2018 میں گورنمنٹ بنی اس وقت بھی اتنے لوگ تھے، اور ابھی رزلٹس آ رہے ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس سینیریو پر کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. میرے نزدیک اس وقت اگلے جو ہیں، میں پہلے بھی کہتا جا رہا تھا کہ اگلے جو ہے کچھ عرصہ جو ہے خاصا اہمیت اختیار کر جائے گا، جن میں سے اگلے 15-20 دن بہت اہم ہوں گے، اور خاص طور پہ 72 آورس 72 گھنٹے رزلٹ کے نکلنے کے بعد اتنے اہم ہو جائیں گے، کیونکہ 72 آئین پاکستان یہ کہتا ہے میرے سامنے کہ 72 گھنٹے کے اندر آپ نے پارٹی جوائن کرنی ہے. اب پارٹی جو ہے اگر تو تحریک انصاف موجود ہے، ظاہر بات ہے جلال سکندر سلطان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی سول سروس کی تاریخ اگر زندگی کے اندر کبھی ان لوگوں کا نام رکھے گی کہ جنہوں نے اپنے لیے ایک بدنامی خریدی تھی تو وہ جلال سکندر سلطان تھے. مجھے بڑی اس کے اوپر ترس آتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ کلیگ رہا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایک سینیریو یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ان کو پارٹی الیکشن نہیں ہوئی اس لیے یہ پارٹی ایکسسٹ نہیں کرتی. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈرایا، کے پی کے سے ان کی کم از کم 90% لوگ جو ہیں وہ کے پی کے سے جیتے ہوئے ہیں. جو یہاں جیتے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یا تو موجود نہیں ہیں، مثلا اسلم اقبال صاحب موجود نہیں ہیں، ان کو کیسے کو ہیں جو کچھ جیل میں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ اپنا اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا کچھ جانا ہی نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل ان کی نہ کوئی کاروبار، عام سے لوگ ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ افتخار مشوانی جو جیتا ہے کیا ہے اس کے پاس، بھائی جو ہے اس کا آپ لے گئے تھے، ایک عام سا آدمی ہے، لوگ نہیں جانتے تھے اس کو. یہ کمال ہوا ہے کہ لوگ ان کینڈیڈیٹس کو جانتے نہیں تھے. خود لطیف کھوسا صاحب پیپل پارٹی میں رہے ہیں، براہ راست الیکشن نہیں لڑا کبھی، لیکن دیکھیں لاہور شہر نے ان کو جتوایا. جانتے یہ ان کو بالکل صرف چند دنوں سے ان کو اس وجہ سے لائم لائٹ کے اندر آئے اور ان کو آگے لے کے آگے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پیچھے اب کیا ہوگا، ڈالے چلیں گے، دھمکایا جائے گا، ڈرایا جائے گا. اس میں سے کتنے نکلتے ہیں کتنے، اور وقت بہت کم ہے، 3 دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ان 3 دنوں میں کون کہاں رہے گا، کیسے نہیں رہے گا. ویسے تو یہ لوگ اگر چلے جائیں اور کہیں ہم حلف نہیں اٹھاتے تو چلتا رہے گا، آگے معاملہ چلتا رہے گا. عدالتوں کے اندر پیش ہیں، یہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ظاہر بات ہے وہ اتنی چھوٹی حیثیت تو ہے نہیں ان کی، عدالتوں کے اندر جا کے پیش ہوں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور عدالت انہیں تحفظ دے تو بڑی بات ہے. لیکن عدالت کو کون تحفظ دے گا یہ اور بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پر اصل تبدیلی کے منہج پہ اب آیا ہے. وہ جو کہتے ہیں تھنگ آن دا اینول، یعنی جو اینول کہتے ہیں وہ سنار کی وہ جو ہوتی ہے کسوٹی، اس کے اوپر وہ رکھتا ہے ایک دفعہ، یا لوہار کا وہ چھوٹا سا وہ جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ رکھ کے پھر اس کو سیدھا کرتا ہے. پاکستانی معاشرہ اب آیا ہے اینول کے اوپر، اور ہتھوڑا جو ہے اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ہاتھ میں. اب قوم سیدھا کرے گی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ پہلے لوگ ووٹ دیتے تھے پارٹی کو، اس دفعہ لوگوں نے ووٹ دیا اپنے آپ کو. کسی پارٹی والے نے جن کو انہوں نے ووٹ جتوایا ہے، کسی پارٹی والے نے ان کو جا کے کنونس نہیں کیا. وہ نظر ہی نہیں آتے تھے، ان کے نہ جلسے تھے نہ جلوس. اس کو تھوڑا سا سمجھیں، میں ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ پہلے غصہ ہوتا تھا تو کہتے تھے پارٹی کا صدر جانے، اب غصہ آیا تو لوگ کہیں گے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں نے اتنی محنت کی، میں نے خود ڈھونڈا، اپنا نشان ڈھونڈا، میں نے میرا پولنگ سٹیشن انہوں نے دور دراز گاؤں میں ڈال دیا تھا، میں اس کو وہاں پر گیا، میں نے صبح برباد کی، میں خاص طور پہ ڈیڈیکیشن کے لیے گیا. کس لیے گیا؟ میں سمجھتا تھا کہ میں ایک تبدیلی لانا چاہتا ہوں اس پاکستان کے اندر، میں اس روٹن گندے سڑے غلیظ نظام سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ اس ایسی کیفیت سے نگاہ. اس وقت آپ نے ان کی عزت نفس پر حملہ کیا، براہ راست آپ نے عوام کو شکست دی ہے، براہ راست آپ نے لوگوں کے
اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا. پہلے فیصلے اور ہوتے تھے, 2 پارٹیاں تھیں, بے شک عمران خان تھا, اس دفعہ عمران خان بیچ میں سے نکل گیا ہوا تھا. اس دفعہ پبلک ورسز دیز پارٹیز, عوام اور پارٹیاں مقابلے میں آگے تھے, عوام اور وہ لوگ آگے تھے جو آج رزلٹ بدل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت براہ راست عوام کے سامنے آ گئے ہیں, اور جب قوموں کے اندر یہ لمحہ آتا ہے, یہ وہ لمحہ موجود ہوتا ہے, دنیا کی تاریخ اٹھا لیں قوموں کی, جب یہ لمحہ موجود آتا ہے تو پھر اس وقت وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے, وہ جو صورتحال ہوتی ہے نا کہ اب خاک نشینوں اٹھ بیٹھو, وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے. یہ والی کیفیت ہوتی ہے, اور تاج اچھلتے ہیں, تخت گرتے ہیں. کنٹرول کا لمحہ بہت کم ہوتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش ہے, پاکستان مصر ہے, پاکستان سوڈان ہے, پاکستان, ان کو بڑی غلط فہمی کے اندر ہیں. اسی پڑوس پہ ہمارے ایران, ابھی کل کی بات ہے, اسی پڑوس میں ہمارا افغانستان ہے کہ اتنی بڑی قسم کی اسٹیبلشمنٹ. آپ سوچیں جب طالبان کے 45,000 اٹھے تھے اس وقت, سوچیں کہ اس وقت کتنی بڑی خانہ جنگی تھی. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, اس گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب وہ سارے لوگ متحد جب تک نہیں ہوتے, دینی قوتیں, اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. میں نے کہا انہوں نے انتظار کیا تھا ملا عمر نے, 48 لوگ تھے, اور جو مقابلے پہ ان کے لوگ تھے وہ 7 لوگ تھے. وہ جو گروپ تھے مجاہدین, حکمت یار, احمد شاہ مسعود, اور اس کے بعد عبدالرب سیاہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحے کا لیول کیا تھا. لیکن جس دن سپن بلدک سے وہ نکلے ہیں اور گندھار تک پہنچے ہیں تو دنیا ان کے ساتھ تھی, کیونکہ دنیا سمجھتی تھی یہ میری بولی بولتے ہیں. اور انہوں نے 5 سال جو امن کام کیا. ایران کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے جس وقت لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جب معاملہ آیا, جب انہوں نے اندازہ ہو گیا کہ اب شاہ ایران جو ہے اس کے لیے ہمارے راستہ کو نہیں, تو ختم. آپ نے پاکستان کا یہ مینڈیٹ اگر تبدیل کیا ہے تو آپ نے پاکستان کے عوام کے دلوں سے جمہوریت کی آخری امید ختم کر دی. اور میں چاہتا تھا, میں خود جمہوریت کا مخالف رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں اقبال کا وہ شعر ہے, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. یا کیا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, تیرا روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. اور وہ جو ہے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک. ابلیس کہتا ہے کہ یہ سارے شیطان جی پیدا ہو گئے, سارے سیاستدان جو ہیں. اب مجھے واپس اللہ تعالیٰ, وہ جو اس کا مشہور شعر ہے, گریز طرز جمہوری غلام پختہ کار شو, کیا مغز دو صد خر فکر انسانی دمی آئی, کہ اس سے گریز کرو اس سے جمہوری نظام سے کہ 200 گدوں کے دماغ سے انسان کی فکر نہیں آتی. لیکن میں نے لوگوں سے کہا کہ ووٹ دو. کیوں دیا؟ میں خود بڑے عرصے کے بعد ووٹ دینے کے لیے نہیں دیتا تھا. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے مقام پہ آیا ہے جب پہلی دفعہ لوگوں کو ریلائز ہوا ہے کہ پاکستان کے فیصلے امریکہ کرتا ہے, اور امریکہ جو ہے اس کی اگر عزت کو تمال کر دیا جائے تو ایک شخص کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اور وہ کھل کے آیا. یعنی اگر وہ سائفر کا کیس نہ چلتا تو یہ واضح بات نہ ہوتی. اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کے اندر سے جو راستہ نکالا. اب اگر آپ نے, آج بھی وقت ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, آج بھی وقت ہے, اس چیزوں کو عدالت کے ذریعے سے واپس کرو. آج سلمان نقویدہ کا سین ہو گیا, کسی طریقے سے کرو, عوام کے فیصلے کا احترام کر لو. ورنہ اگر عوام جمہوریت سے مایوس ہو گئے تو پھر وہ خوفناک, ایک سب سے پہلے ہو سکتا ہے کچھ دیر چپ ہو جائے, لیکن وہ خوفناک سناٹا بہت برا ہوتا ہے. اور تاریخ اس خوفناک سناٹے کو عجیب و غریب پانی بن جاتی ہے. ایک آتش فشاں ہوتا ہے. عوام کا غصہ ایک غبارے کی طرح ہوتا ہے, آپ اس میں ہوا بھرتے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں لمبا ہو رہا ہے, اچانک آپ کے منہ پہ پھٹتا ہے. آپ اس آتش فشاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کرسیاں لگائی ہوتی ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, بالکل اندازہ نہیں ہوتا, اوپر گھاس اگی ہوتی ہے, اچانک برس ہوتے ہیں. کہیں پر دیکھ لیں, کہیں پر جہاں پر بھی کوئی اس طرح کی عوامی تحریک بلند ہوئی ہے, اچانک ہوئی ہے. فرینچ ریولوشن اس کا آغاز ہے. آپ سوچیں کہ بادشاہ نے, جو لوگ پیرس گئے ہیں, 25 میل دور ایک زبردست جگہ ہے ورسائی, وہاں اپنے پیلس, اپنا محل آباد کر لیا تھا. بڑا خوبصورت محل ہے, شاندار قسم کا. آج بھی اس کا گولڈن گیٹ, لمبے لمبے سنہری جنگلیں, چھتوں کو دیکھیں تو سونے کے پانی ہیں. بڑی دور سمجھتا تھا یہاں عوام نہیں آئیں گے. لیکن جس دن اس کنگ لوئی نے کھڑکی کھولی, 2 منزلہ تھی,
تو اس 25,000 کے شہر میں 2.5 لاکھ جمع ہوئے تھے. اور اس نے پوچھا اتنے لوگ یہاں آ کیسے گئے؟ لیکن پھر تاریخ کا پہیہ جو تھا وہ سوال پوچھنے والے کو اس کٹہرے میں لے آیا تھا کہ جہاں جب اس کا سر اڑایا گیا تھا نا، تو ایک آدمی نے اس کے خون میں ایسے انگلی ڈبوئی، یوں کر کے لگائی، چکھا اور کہا اوہو، یہ تو بادشاہ کا خون بھی نمکین ہوتا ہے، ہم سے کوئی مختلف نہیں ہے. میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں قصے نہیں سنا رہا. فرینچ سوسائٹی جو تھی وہ ہم سے زیادہ جو تھی اس معاملے کے اندر، لکھنوی آداب کے اندر. فرائڈ کی پرانی جو اس نے کمپائل کیا وہ لکھتا ہے کہ 13 جگہ ٹپ دینی پڑتی تھی. نوبلز نے کہا، کبھی پڑھ لیجیے گا پرانی کہانیاں جو ہیں، خاص طور پہ وہ جو لیڈی چیٹلس لور کی کہانیاں، کیسے فرینچ نوبلٹی چلتی تھی. 1601 میں ایلزبیتھین پور لا آیا تھا. اس قانون کے تحت یہ تھا کہ اتنے زیادہ فقیر پیرس شہر کے اندر ہو گئے تھے کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ بھیک مانگو لیکن شریف آدمی کا جو ہے گریبان مت تھامو. تم گریبان تھامتے ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ جو آج بھی جو گرجا گر گیا ہے، آگ لگ گئی تھی نوتخ نیم کا، ہنچ بیک آف نوتخ نیم، اس کہانی پڑھ لیجئے گا کہ اس کیسے اس علاقے کے اندر فقیر گھومتے تھے اور پھرتے تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا، یہاں میں کمپیریزن کر دوں تھوڑا سا، اور وہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور یہ کمپیریزن جو ہے وہ ول ڈورینٹ نے کیا ہے. اس کی ایک کتاب ہے ہیروز آف دا ہسٹری، بہت مشہور ہسٹورین ہے. اس نے کہا انگلینڈ میں بھی غربت تھی، انگلینڈ میں بھی اتنی غربت تھی کہ لوگ جانوروں کی کھالیں ابال کے سوپ بناتے تھے اور وہی پی کے زندگی گزار لیتے تھے. فرانس سے زیادہ غربت تھی، لیکن انگلینڈ میں اس کے بادشاہ حکمران جو تھے وہ عوام کا تمسخر نہیں اڑاتے تھے، عوام کی جو خواہش تھی اس کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ زندہ رہتے. فرانس میں 2 واقعات ہوئے تھے جس نے فرانس کو آگ میں بدل دیا تھا. ایک یہ تھا کہ ان کی جو خاتون تھی، ان کی ملکہ، اس کو کسی نے کہا لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، تو اس نے کہا تھا یہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے. اور دوسرا تھا ان کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل روحان، اس کو کہا گیا تھا لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، تو اس نے کہا تھا اتنی گھاس اگی ہوئی ہے پیرس کے اندر، لوگ گھاس کیوں نہیں پکاتے اور کھا لیتے. اور جب میری کو لے کے آئے تھے اس کو گیلٹن کے اوپر، تو اس کو یاد کرایا جاتا تھا، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ، اور روحان کے منہ میں پہلے گھاس بھری گئی تھی اور پھر اس کا سر اڑایا گیا تھا. یہ تاریخ کی چیزیں بہت خوفناک ہیں، لیکن یہ یاد کرانا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی جب اٹھے گا، جب میں سرفروشاں والی بات ہوتی ہے وہ بہت خوفناک ہوا کرتی ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے کچھ ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال یہ دب جائے، یہ خاموش ہو جائے. لیکن خاموش کیسے ہوگی؟ آپ نے اس یوتھ کو اس وقت ناراض کیا ہے، اس پر 18 سال سے لے کے 35 سال جنہوں نے نواز شریف کو نہیں دیکھا ہوا، جنہوں نے زرداری کو نہیں دیکھا ہوا، جن کی قسمت کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ عجیب و غریب لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج نفرت آج بو رہے ہیں، اگلے 40 سال تک جب یہ نسل چلتی رہے گی، کیا ان کے دلوں سے نفرت ختم ہو جائے گی؟ آپ کو بڑا لمبا سفر طے کرنا پڑے گا اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے.